السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور کوئی خوبی نہیں تھی، اور بعض کچھ لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی شیر خدا وہ ذات گرامی ہیں جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک تھے، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہے اور داماد مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ کو شجاعت اور بہادری کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی تھی۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے، بیشتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی بتاتے رہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا مسئلہ پوچھے جس کا جواب لمبا ہو اور یوں ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب پڑھانے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی بتائیے کہ کون سے جنس پرجاتی انڈے دیتی ہے اور کون سے جنس بچے دیتی ہے۔ سوال انتہائی اہم تھا اور سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی مختلف اقسام کی مخلوق کی گنتی کریں گے کہ فلاں انڈے دیتی ہے اور فلاں بچے دیتی ہے، تو نماز مغرب ان کی ہر حال میں چھوٹ جائے گی، کیونکہ اتنے سارے جاندار ہیں، اتنے سارے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، تو امیر المومنین جب اس کا جواب دینے لگیں گے تو ایک ایک کر کے بتائیں گے، تو ان کا وقت اس میں ضائع ہو جائے گا اور ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے گی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتی ہے اور جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتی ہے، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی۔ ایک دفعہ 3 آدمیوں پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ تینوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہیں کر رہا تھا، یعنی کوئی بھی اپنے جرم کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر تینوں ملزمان کو حضرت علی المرتضیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیوار میں ان کی گردنوں کے مطابق سوراخ کیے جائے اور گردنوں کو ان سوراخوں میں ڈال دیا جائے، اور آپ نے پیارے غلام کمبر سے کہا کہ میری تلوار لے آؤ۔ جب تلوار آئی تو حکم دیا کہ ان تینوں میں سے چور کی گردن اڑا دو۔ اس حکم کے ساتھ ہی ایک صاحب جو اصلی چور تھا، اس نے اپنی گردن کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے کھسکانے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گردن کو حرکت دینے والا اصل چور ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ 2 آدمی کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا اپنا کھانا شروع کیا تو وہاں ایک تیسرا آدمی آ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ سب 8 روٹیاں کھا ڈالی۔ تیسرا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے دونوں کو 8 درہم دیتے ہوئے بولا، یہ کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں لوگوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کہا میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم ملیں گے، کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھی۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ میں نصف یعنی آدھے سے کم ہرگیز نہیں لوں گا، یعنی 4 درہم لے کر ہی چھوڑوں گا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے دونوں کے بیان سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تم کو 3 درہم ملتے ہیں، یہ کم نہیں ہے، کیونکہ تمہاری روٹیاں ہی 3 تھی، لہٰذا تم کو جو ملتا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو فریادی بولا میں اپنا حق پورا لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر حق کی بات کرتے ہو تو تمہارے حق کا صرف 1 درہم ہے، 3 درہم جو تم کو مل رہے ہیں تمہارے حق سے کئی زیادہ ہے۔ مدعی بولا یعنی وہ فریادی بولا آپ تو اچھا فیصلہ کر رہے ہو، 3 درہم تو یہ شخص خود دے رہا تھا اور میں اس پر جھگڑا کر رہا تھا، میں اس پر راضی نہ ہوا، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا حق 1 درہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، تمہارا ساتھی
تمہیں 3 درہم دے رہا تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو سن لو تمہارا حق کیا بنتا ہے۔ فریادی نے عرض کیا کہ حضور کوئی مقبول وجہ بیان کیجئے کہ کس طرح میرا 1 درہم بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 8 روٹیوں کے 3 آدمیوں کے لیے ٹکڑے برابر کے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ یہ 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم، لہٰذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا، تو اس صورت میں ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں جن کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا جس کا معاوضہ 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے ساتھی کے 7 ٹکڑے کھائے جس کا معاوضہ 7 درہم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر فریادی ہی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بے شک میرا حق 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان چند آدمیوں کی شکایت لے کر آیا کہ میرا والد ان کے ساتھ سفر پر گیا تھا، یہ سب لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرا والد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب اس کے مال کا پوچھتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سارا مال اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سب آدمیوں کو علیحدہ یعنی الگ الگ بٹھایا اور پہلے ایک کو بلایا اور اس سے تمام جانکاریاں معلوم کی، مگر اس پہلے شخص نے اسے قتل کرنے کا اقرار نہ کیا۔ حضرت علی نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے ساتھی جو علیحدہ کمروں میں بند تھے، انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھی نے راز فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک سب کی باری آئی، وہ سب بلائے گئے تو سب نے نوجوان کے باپ کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس ایک گدھا تھا اور اس آدمی کے پاس ایک بیل، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مار ڈالا۔ حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب بولے کہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، ان پر بھلا کیا ضمان و تاوان وصول کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم ان دونوں میں فیصلہ کروا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فریقین یعنی دونوں طرفدار سے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں رسی سے بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، یا ایک بندھا تھا اور ایک کھلا تھا؟ تو فریقین نے جواب دیا کہ گدھا بندھا تھا مگر بیل کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور بیل کا مالک بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ بیل والے پر ضمان لازم ہے، گدھے کی قیمت اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ پسند فرمایا اور یہی حکم جاری کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ یا حضرت علی شیر خدا، اگر ایک آدمی ایک کوٹھری میں بند ہو اور کھڑکی روشن دار اس میں کوئی نہ ہو اور تالا بھی لگا ہوا ہو، اور ایک کوٹھری کے باہر ایک کمرہ ہو اور اس کے ارد گرد ایک 4 دیواری ہو، اور یہ سب کچھ ایک قلعے میں بند ہو، تو اس آدمی کا رزق کس راستے سے آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس راستے سے اس کی موت آئے گی اسی راستے سے اس کا رزق بھی آ جائے گا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی ان قریب جلدی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، اب جبکہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی
اور ہر طرف سے چیمے گوئیوں کی آوازیں آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اسی لیے کہنے لگے آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اسی لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کنبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کنبر آپ کے ہمراہ یعنی ساتھ رہتا۔ اس موقع پر بھی کنبر دروازے پر نہایت ہی خاموشی سے کھڑا ہوا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنبر کو آواز دی اور کہا آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ کنبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ یعنی دشمن نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر تمہیں تیار کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل یعنی اس سے پہلے کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے بال یعنی تمہارے داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اسی لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بیکار ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اسی لیے کہنے لگا، اے کنبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو دے دی ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کنبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، بس میں نے تو یوں ہی ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کنبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے یعنی برباد کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ تو کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کنبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہے وہ کوئی فائدہ مند کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ نہایت ہی کام آئے گا۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کنبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کنبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنے داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا
ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس معاملے سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بے ہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی کے پاس بہت علم تھا۔ حضرت علی شیر خدا، اللہ تعالیٰ کے شیر ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔